بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم استغفار کی فضیلت، استغفار کے فوائد پر بات کریں گے، لیکن وہ لوگ جو میرا چینل فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو لازمی کلک کر دیں، جس سے میری آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی۔ فرمان الہی، استغفار کرو اپنے رب سے اور توبہ سے اس کی طرف لوٹ آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یہ خواہش رکھتا ہے کہ قیامت میں اپنا اعمال نامہ دیکھ کر خوش ہو تو اسے چاہیے کہ استغفار کثرت سے پڑھا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے دل پر بھی پردہ سا آ جاتا ہے تو میں دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ استغفار کے فوائد۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ استغفار کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، اولاد نہ ہو تو اولاد نصیب ہوتی ہے۔ اگر آپ تنگ دستی میں ہیں، استغفار کریں، مال و دولت ملے گی، نہریں جاری ہوں گی، خوشحالی والی زندگی نصیب ہوگی، طاقت اور قوت ملے گی۔ مبارک بادی ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہو۔ ابن ماجہ۔ جو پابندی سے استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور ہر تکلیف سے نجات دے گا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ ابو داؤد۔ ابن ماجہ۔ استغفار سے کون سی نعمتیں ملتی ہیں؟ اولاد نہیں ہے، استغفار پڑھیں۔ اولاد کے حصول کے لیے استغفر اللہ۔ کاروبار میں ترقی نہیں ہے، برکت نہیں ہے، استغفار پڑھیں، استغفر اللہ۔ پریشانیاں ہیں، پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں، پڑھیں، استغفر اللہ۔ مالی مشکلات ہیں، نہیں نکل پا رہے، کوئی راستہ نہیں ہے، مشکلات سے نکلنے کے لیے استغفار پڑھیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ استغفار کا سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید الاستغفار یہ ہے کہ آدمی اس طرح کہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، آپ میرے رب ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا اور میں آپ کا بندہ ہوں اور میں اپنی استطاعت کے بقدر آپ سے کیے ہوئے عہد و وعدے پر قائم ہوں۔ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ان برے کاموں کے وبال سے جو میں نے کیے۔ مجھے آپ کے اس احسان کا اقرار ہے جو آپ نے مجھ پر کیے اور مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف بھی ہے، پس آپ مجھے معاف فرما دیں، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس استغفار کی نسبت سے کہ جو شخص یہ کلمات صبح کو صدقے دل سے پڑھے، پھر اس دن شام سے پہلے اگر مر جائے تو وہ شخص جنتی ہوگا، اور جو شخص یہ کلمات صدقے دل سے رات کے وقت پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ شخص جنتی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری۔ اصل بیماری اور اس کا علاج۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہاری بیماری اور اس کی دوا نہ بتاؤں؟ سن لو کہ تمہاری بیماری گناہ ہے اور تمہاری دوا استغفار ہے، تو کثرت سے صبح و شام استغفار کیا کرو۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دوستو، استغفار فرشتوں کا وظیفہ ہے۔ کوئی بھی کام آپ کا اٹک گیا ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو،
کوئی کام نہ بن رہا ہو تو کثرت سے استغفار پڑھیں۔ استغفار وہ ایسا وظیفہ ہے جو آپ کی ہر مشکلات کو آسان کر دے گا، آپ کے بگڑے کام بنا دے گا۔ آپ جس چیز کی بھی خواہش رکھ کر استغفار پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی وہ خواہش آپ کی پوری ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، چاہے دینی مشکلات ہوں، چاہے دنیاوی مشکلات